الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة ماله شجاعا أقرأ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 11واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں تو طہرہم، ان کے مالوں کو پاک کریں زکوٰۃ وصول کر کے، وتزکیہم، اور ان میں برکت رکھیں، برکت ڈالیں، مال کو بابرکت بنائیں، وصلی علیہم، اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعائے رحمت کریں. ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کا دعا کرنا ان لوگوں کے لیے سکون کا سبب، خوشی کا سبب بنے گا. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ مالداروں سے آپ زکوٰۃ لیں تو ان کے مال پاک ہو جائیں گے اور ان کے گھر بار میں برکت ہو جائے گی. پھر جو زکوٰۃ نکالنے والے ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ آپ کی زکوٰۃ قبول کرے. یہی مسئلہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے واسطے ہے. مدرسے کے معتمم منتظم کو جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو اسی وقت اس بندے کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خیر برکت رکھے. کسی کو بندہ دے رہا ہے، کسی شخصی غریب کو دے رہا ہے تو غریب کو بھی چاہیے کہ وہ دعا کرے. آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں، ان کے مال کو پاک کریں اور ان کے لیے دعا کریں. ان کے لیے دعا کرنا، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا خوشی کا سبب ہوگا. ظاہر ہے کہ بندے خوش ہو جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی. اللہ دعا سننے والا جاننے والا ہے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے بس، اور اللہ ہی اعمال صالحہ کو بھی قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کی زکوٰۃ بھی اللہ ہی قبول کرتا ہے. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، آپ نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ صاحب نصاب ہے، فلم یؤد زکاتہ، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن یہی مال سانپ بنا دیا جائے گا. اس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے. پہلے تو یطبقہ لہو زبیبتان یطبقہ،
وہ سانپ نا اس بندے کے گلے میں ہار بن جائے گا، گول ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ ثم یاخذو بشدقیہ بلحظمتیہ، پھر وہ سانپ باچوں کے سائڈوں سے کاٹے گا۔ یہ زیادہ نازک جگہ ہے، ذرا سا بال نکالنا ہوتا ہے، سانپ جو گلے میں ہار بنے وہ ادھر باچوں کو کاٹے گا، بلحظمتیہ شدقیہ، اور یہ بندہ دور کرے گا تو وہ سانپ کو اللہ زبان دے گا اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، مجھے کیوں دور کرتے ہو، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ کے نہ دینے کے بارے میں اموال دو طرح کے ہیں، یعنی دو طرح کے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، یہ پیسہ وغیرہ سونا چاندی، اور ایک مال مویشی۔ تو جو لوگ سونا چاندی کرنسی کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے دو طرح کے عذاب آئے ہیں، ایک 10ویں پارے میں اور ایک سورہ روم میں۔ 10ویں پارے میں جو آیا ہے کہ ان کو داغا جائے گا، بندوں کو داغا جائے گا، اور حدیث میں جو آیا ہے کہ سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو ممکن ہے دونوں عذاب ہوں، یا ممکن ہے بعض کے لیے وہ عذاب ہو، بعض کے لیے وہ عذاب ہو، یعنی جو سونا چاندی وغیرہ کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا عذاب دو طرح کا ذکر ہوا ہے۔ ایک یہ کہ سانپ بچھو بنا دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سونے چاندی کو دہکایا جائے گا، آگ لگائی جائے گی اور اس کے ذریعے سے اس بندے کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے۔ اور جو مال مویشی کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کی سزا یہ ہے کہ وہ مال مویشی، حدیث میں آتا ہے اللہ پاک ان کو حاضر کر دیں گے، زندہ کر دیں گے، اور اس بندے کو اگر بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو بکریاں اس کو مارتی رہیں گی، اونٹوں کی نہیں دی تو اونٹ رونتے رہیں گے، بیل گائے کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ اس کو رونتے اور مارتے رہیں گے۔ تو بات اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوا کہ آپ مالداروں سے زکوٰۃ نکالیں، لیں اور غریبوں میں دینی ہے۔ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اس میں اولاً اس بات کو سمجھنے کے لیے 10 موٹی موٹی باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور نافذ العمل کب ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی، اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن مجید میں 30 سے زائد بار آیا ہے۔ فرضیت زکوٰۃ کی مکہ مکرمہ میں ہو چکی تھی۔ نافذ العمل جو اسلامی قانون بن کر سامنے آیا اور زکوٰۃ وصول کرنے کے معاشر مصدق مقرر کیے گئے، یہ سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں زکوٰۃ نافذ العمل کی شکل میں رائج کی گئی۔ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، کتنا مال ہو تو زکوٰۃ بندے پر فرض ہوتی ہے۔ یاد رکھنا یہ اصولی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں دار و مدار 52.5 تولہ چاندی پر ہے۔ کسی کے پاس سونا چاندی پیسے ڈالر ریال مل جل کرنا جی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ہو جاتے ہیں تو یہ مالدار ہے، اس کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ چاندی کا ریٹ پوچھ لیا جائے، آج کل تو ہر روز چھلانگیں ہی ہو رہی ہیں، 5,000 7,000 سستی ہو گئی، 5,000 10,000۔ اچھا میں پہلے سمجھتا کہ ہمارے پاکستان کو چلانے والا اللہ ہی ہے، حکومت شکومت تو کوئی نہیں، لگتا ہی ہے پوری دنیا کا بھی یہی حال ہے، آج 1,00,000 روپے سستا ہو گیا، آج 1,00,000 روپے مہنگا ہو گیا۔ کیا بات ہے،
اس لیے جب بھی زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہے تو چاندی کا ریٹ معلوم کیا جائے۔ زکوٰۃ نکالنے کا دار و مدار 52.5 تولہ چاندی پر ہے بس۔ یہ دوسرا مسئلہ ختم ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ، کن اموال پر زکوٰۃ ہے؟ سونا، چاندی، کسی ملک کی کرنسی، مال تجارت اور مویشی۔ مویشی کیا الگ نصاب ہے، وہ اتنی گائے ہوں تو پھر ایک گائے ہے، اتنے اونٹ ہوں تو یوں ہے، اتنی بکریاں ہوں تو یوں ہے، اور باقی یہ چاروں چیزیں ایک ہی ہیں۔ مویشی کا نصاب الگ ہے، 40 بکری پر ایک بکری، 120 تک ایک ہی بکری ہے۔ جیسے 121 ہو جائے گی تو پھر 2 بکریاں زکوٰۃ ہے، اور سال کا اکثر حصہ وہ گھر سے باہر چلتے ہوں، گھر سے چارہ نہ ڈالا ہو تو پھر تو زکوٰۃ ہے، اور اگر سارا سال یا سال کا اکثر حصہ گھر میں چارہ ڈالتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب واپس آئیے، کن اموال پر زکوٰۃ ہے؟ یہ تیسرا مسئلہ بیان ہو رہا تھا۔ سونا، چاندی، کسی ملک کی کرنسی، مال تجارت۔ مال تجارت ہر اس مال کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے خریدا تھا تو نیت کیا تھی؟ گاڑی خریدی تھی تو کیا نیت تھی؟ اور پلاٹ خریدا تھا تو کیا نیت تھی؟ پیسے اچھے ملیں گے تو بیچ دیں گے، یہ مال تجارت ہے۔ ان سب کو زکوٰۃ نکالنے کے دن جمع کریں گے۔ سونا 2 تولے ہے، چاندی 2 تولے ہے، لاکھ روپے کرنسی ہے، کچھ ریال ڈالر ہے، سب کچھ جمع کریں گے۔ وہ پلاٹ بھی 1 کروڑ آج کل کی مارکیٹ ہے، یعنی جو ہمارا فرض کرو پلاٹ ہے اس کی قیمت فروخت معلوم کریں گے، بھلے نہیں بیچا آپ نے لیکن بیچنے کی نیت ہے، ہر سال زکوٰۃ ہے اس پر۔ جو چیز بھی بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہو وہ مال تجارت ہے۔ پیراسیٹامول ہے یا ٹیشو پیپر ہے، ٹافی کا پیکٹ ہے یا بڑا سا نظام ہے، سب مال تجارت ہے۔ اس کو جمع کریں گے، جتنے پیسے جمع ہو گئے تقسیم 40 جس کو 2.5% کہتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے۔ اور کسی شخص کا قرضہ دینا ہے جو اس سے مطالبہ کرتا ہے تو وہ قرضہ منفی ہوگا۔ آپ لوگوں کو جو سہولت اپنے دفتروں کی طرف سے ملتی ہے، پھر تھوڑا تھوڑا تنخواہ میں کٹتا رہتا ہے، یہ قرضہ نہیں ہے، شخصی قرضہ، ایک بندے کا قرضہ ہے جو مطالبہ کرتا ہے، مانگتا ہے۔ 3 باتیں ختم ہو گئی۔ چوتھی بات زکوٰۃ سے متعلق کہ جب زکوٰۃ نکالیں گے تو کن کو دینی ہے؟ جو بندہ غریب ہو، مسلمان ہو اور صاحب نصاب نہ ہو، سید بھی نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ صاحب نصاب، فرض کرو کہ آج چاندی کا ریٹ جو ہے وہ ہم 5 لاکھ روپے بنا لیتے ہیں، فرض کرو کہ 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ 5 لاکھ ہے، تو 5 لاکھ کی جس کے پاس مالیت ہوگی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پیسوں کی صورت میں ہو، زیور کی صورت میں ہو، یا ضرورت سے زائد سامان گھر میں پڑا ہے جو ایک دفعہ بھی استعمال سال میں نہیں ہوتا۔ دیکھو اسلام کی کتنی آسانی، سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال ہو گیا نا جی تو بس وہ ضرورت کا ہے۔ یہ چوتھی بات ہو گئی کہ غریب کو جو صاحب نصاب نہ ہو اور مسلمان ہو، سید نہ ہو، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر زکوٰۃ نکال کر تحقیق کے بغیر دیتے ہیں اور وہ کسی مالدار کو دے دی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ والدین کو، اولاد کی اولاد کو، بیگم کو، سید کو، مالدار زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں اور آپس اپنے اپنے گھروں میں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں اور غریب ہیں،
غریب کون ہے؟ جس کے پاس 5 لاکھ کی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نہیں ہے، ضرورت سے زائد گھر میں سامان بھی اتنے پیسوں کا نہیں ہے، وہ غریب ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے۔ کوئی مقروض ہو گیا ہے، علاج کرایا ہے وغیرہ، کسی بچے کی فیس دینی ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن غریب بچے ہیں تو یونیورسٹیوں کی بڑی فیسیں یہ فیسوں کے لیے ہیں اور پتہ نہیں پڑھاتے کیا ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے غریب بچوں کو بھی زکوٰۃ کی مد میں سے دیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ وہ پڑھیں۔ یہ جی 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت ہے۔ فرمایا قرآن مجید نے مَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو اللہ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ دیتے ہیں وہ مال بڑھتا ہے دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے سکون کا اور راحت کا سبب بنے گا۔ 6 باتیں ہو گئی۔ 7ویں بات، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعید۔ اس حدیث میں بھی بیان ہوا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی اس کو سانپ اور بچھو بنا دیا جائے گا اور اس کو گلے کا ہار بنیں گے اور ڈسیں گے، ڈستے رہیں گے۔ اور 10ویں پارہ کی جو آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ داغا جائے گا ان کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ 7 باتیں ہو گئی۔ 8ویں بات، زکوٰۃ مجبوراً تاخیر سے بھی دی جا سکتی ہے اور ضرورت کے لحاظ سے ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ کی زکوٰۃ تو نکل گئی 2 لاکھ روپیہ، ابھی پیسے آپ کے پاس اتفاق سے موجود نہیں ہیں، آپ حساب کر کے لکھ لیں میں نے زکوٰۃ 2 لاکھ دینی ہے، تو زکوٰۃ کسی مجبوری سے مؤخر بھی ہو سکتی ہے، پیسے نہیں ہیں، یا یہ کہ آپ اگلے مہینے میں گاؤں جانا چاہتے ہیں اور وہاں کوئی غریب لوگ ہیں جن کو دینا چاہتے ہیں آپ، تو ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ضرورت کے لحاظ سے مقدم بھی دی جا سکتی ہے کہ اب کوئی ایسا شخص آ گیا جو آپ کا دل مطمئن ہے اور وہ غریب ہے، آپ صاحب کا زکوٰۃ دے چکے ہیں، تو آئندہ سال جو اگلا ہے ایڈوانس بھی اس میں سے 10,000 20,000 زکوٰۃ دے دیں تو دے سکتے ہیں۔ 8 باتیں ہو گئی۔ 9ویں بات، زکوٰۃ کا اسلام کی طرف سے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، لوگ سمجھیں رمضان میں دینی ہے، شعبان میں دینی ہے، رجب میں دینی ہے، نہیں، ہر بندے کا اپنا سال ہے۔ مثلا ایک شخص 1 رمضان کو 5 لاکھ کا اس کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، تو اگلے سال 1 رمضان کو اس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کا سال رمضان ہو گیا، کسی کا شوال ہے، کسی کا شعبان ہے، تو زکوٰۃ اسلامی مہینے میں دینی ہے جو یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ان میں سے کسی مہینے کو آپ نے مقرر کرنا ہے، اور جب آپ کا صاحب نصاب ہے، کوئی مہینہ اسلام کی طرف سے نہیں ہے، جیسے اسلام کی طرف سے رمضان کا مہینہ روز کا ہے، ایسا زکوٰۃ کا نہیں ہے، لیکن آپ اپنی سہولت کے لیے اس کو رمضان ہی بنا لیا ہے تو اچھی بات ہے، اس حدیث کی روشنی میں کہ فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، تو اچھی بات ہے، آسانی بھی ہے۔ یہ 9 باتیں ہو گئی۔ 10ویں بات، آپ کسی دوسرے کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بتا دیں کہ آپ کی نا کچھ 5 لاکھ روپے زکوٰۃ میں نے دے دی ہے، آپ اور حساب کر لینا، جس طرح قربانی آپ دوسرے کی کر سکتے ہیں تو فطرانہ دوسرے کی طرف سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کو بتا دی جائے۔ یہ 10 باتیں ہیں زکوٰۃ کی موٹی موٹی۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ لینے والا عاشق تمہارے پاس آئے تو راضی ہو کے واپس جائے،
تعویل نہ کرو، ہیلا نہ کریں، زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلا نہ کریں، اور زکوٰۃ اموال ظاہرہ میں، مال مویشی میں درمیانہ گائے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو لینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ آپ اس کو بہت کمزور اور بالکل بوڑھی گائے زکوٰۃ میں نہ دو، اگر وہ ناخوش ہو کے جائے گا آپ لوگوں کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ دیکھو اللہ کے نام پر جو دینا ہے نا، تو وہ اس بندے پر جو زکوٰۃ وصول کرنے ہے اس پر احسان کرتے ہیں۔ یہ تو ایک رکن اسلام ہے، فرائض میں سے ہے۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، اور زکوٰۃ کا جنہوں نے انکار کیا ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جہاد کیا۔ تو زکوٰۃ رکن اسلام ہے، فرائض میں سے ہے، منکر کافر ہے، اور جو منکر ایک علاقے کی سطح میں بنے تھے تو ان کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا، بعد میں ان کو کچھ بات سمجھ آ گئی تھی۔ جس طرح آپ نماز کو بخوشی باوضو بنا کے ادا کرنے آتے ہیں کہ عبادت ہے، بخوشی حج ادا کرنے جاتے ہیں عبادت ہے، ایسی ہی زکوٰۃ بھی بخوشی ادا کرنی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما آتیتم من ربا یربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ تم جو سمجھتے ہو کہ سودی لین دین میں مال بڑھتا جاتا ہے، یاد رکھو حقیقت میں وہ نہیں بڑھتا، یہ ایسے ہی بڑھتا ہے کہ جیسے کسی کے جسم پر ورم ہوتا جائے اور موٹا ہوتا جائے تو وہ خوش ہو کے بڑی صحت ہے جناب میرا تو موٹا ہو گیا ہوں میں، وہ حقیقت میں ہلاکت ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تريدون وجہ اللہ، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ لوگ صدقہ خیرات دیتے ہیں، تیسرے بارے میں جس کا ذکر ہے احسان جتلاتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، کئی دن تک کام لیتے ہیں۔ اب تو دنیا میں لڑکیاں بہت ہو گئی ہیں، مرد کم ہے۔ ایک زمانہ تھا لڑکیاں تھوڑی ہوتی تھی تو لوگ رشتے پوچھتے تھے نا، تو لڑکی والے سال سال اس لڑکے والوں سے کام ہی کراتے رہتے تھے کہ ذرا سا اس نے کو گڑبڑ کی تو انکار کر دیں گے۔ ایسے ہی کہ ایک حاجی صاحب جناب زکوٰۃ دینے کے موڈ میں ہے، لیکن اس درویش کو کہتا ہے جس کو زکوٰۃ دینی ہے نا، ہر روز ہمارے کوٹھی کے باہر جو یہ پھول بوٹے والی کیاریاں ہیں نا، ان کو آگے صاف کیا کرو، صاف کیا کرو۔ اچھا یہ اس کو زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اجرت دے رہا ہے کہ میرے سے صفائی جو کراتا ہے۔ یاد رکھنا، نہ احسان جتلانا ہے، نہ اس سے کوئی کام لینا ہے، نہ ایسا کوئی اضاف کی شکل کوئی بن جائے، ریاکاری بھی نہ ہو۔ یہ عبادت میں تین چیزوں سے بچنا ہے، کہیں وہ قبولیت کے دائرے سے ہٹ نہ جائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ریاکاری۔ دوسری چیز کیا ہے؟ احسان جتلانا عبادت مالیہ میں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ایذا پہنچانا، کچھ دے کر وغیرہ۔ لوگ کرتے ہیں جی، لوگ کرتے ہیں اس طرح، جن کو صدقہ خیرات دیتے ہیں ان سے فالتو کام لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے صلہ اللہ سے لینا ہے، اللہ کا حکم مان کر، اور اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ بڑھے گا، یہی لوگ ہیں جن کا مال بڑھے گا، جن کا مال بڑھے گا اور بڑھتا ہے، صحیح حالت میں بڑھتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا یہ جو میرا موضوع ہے، آپ شروع سے اس بات کو، جو میں نے 10 باتیں کی ہیں نا، آپ اس کلپ کو سنیں کہ زکوٰۃ کن باتوں پر ہوتی ہے، کن کو نہیں دے سکتے، کن کو دے سکتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں، پھر بات سمجھ آئے گی۔ جس غریب کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں وہ صاحب نصاب نہ ہو،
اور صاحب نصاب کیا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بھی نہ ہو اور ضرورت سے زائد سامان بھی نہ ہو. ضرورت سے زائد گھر میں سامان رکھنے کیا بات ہے جی؟ بیچو اس کو، کام چلاؤ، کیا فائدہ ڈھیر لگا کے بیٹھے ہو. تو اگر ضرورت سے زائد سامان 5 لاکھ کا ہے، بظاہر وہ غریب ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتا کہ وہ اس کے پاس تو مالیت موجود ہے. قرآن مجید نے 10ویں پارے میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ کنز ہے. کنز اس خزانے کو کہتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، اور وہ مال مذموم ہوتا ہے. جس مال پر زکوٰۃ ادا کی جائے وہ کنز نہیں ہوتا، وہ مال محمود ہوتا ہے. فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. وہ لوگ جو سیم و زر کے ڈھیر لگاتے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، اے میرے محبوب پیغمبر ان کو بتا دیجئے کہ تمہیں اسی مال کو دہکا کر داغا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباہہم. کبھی اس سائڈ سے داغا جائے گا، کبھی اس سائڈ سے داغا جائے گا. وہ چیخے گا، جان بچائے گا تو اسے بتایا جائے گا ھذا ما کنزتم لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. یہی وہ خزانہ ہے تمہارا کہ جو تم جمع کرتے ہیں. دوستو، مال تو وہ ہے آپ کا جو آپ نے کھا پی لیا، جو آپ نے پہن لیا، جو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا. باقی تو سارا یہ دنیا کا نظام ہے نا جی. اسی مٹی سے سونا بھی نکل رہا ہے، چاندی بھی نکل رہی ہے، اور چیزیں بھی نکل رہی ہیں، تو وہ ادھر ہی رہ جائے گا. یہ ساتھ نہیں جاتا، ساتھ لے کے جاتی ہے. ادھر کا مال ادھر ہی رہ جائے گا، اور جسم بھی یہ ادھر سے ہی بنایا گیا تو یہ ادھر ہی رہ جائے گا. روح اوپر سے آئی ہے، اوپر چلی جائے گی. تو یہ وہ مال جو اللہ کے راستے میں دیا وہ فائدہ مند ہے، جو اپنے اوپر لگایا وہ فائدہ مند ہے. کھایا، لباس پہنا، جوڑ جوڑ کے رکھتا رہا، مشکل ٹائم میں کام آئے گا. اور موت و حیات کی کشمکش بھی گزار دی ہے تو پیسہ آپ نے نہیں خرچ کیا، مشکل ٹائم میں کام آئے گا. کون سا مشکل ٹائم اور آتا ہے؟ یہ بخیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توق ڈالا جائے گا، اس کو اسی مال کا ہار ڈالا جائے گا، داغا جائے گا. بیان فرما رہے ہیں تو اسی درمیان، بیان کے درمیان میں یہ عید کوٹ کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، زکوٰۃ نہ دینا بہتر ہے. ہرگز نہیں، وہ ان کے لیے شر ہے. سَيُطَوِّقُونَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی مال کے ان کو ہار سانپ کی شکل میں ڈالے جائیں گے. اور یاد رکھو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آپ کا مال نہیں، آپ چھوڑ کے چلے جاؤ گے. سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ، وراثت اللہ کی، آخر میں اللہ نے دی ہے. سب چھوڑ چھاڑ کے ادھر ہی چلے جائیں گے. تو سارے حالات سے باخبر ہے اللہ کہ کس خیال سے، کس سوچ سے، کس نیت سے آپ دے رہے ہو، انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہو.
لینے لگا کے جب رش ہو جاتا ہے تو لوگ زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں. کیا بات ہے جی، یہ زکوٰتیں تقسیم ہو رہی ہیں یا ایذا پہنچائی جا رہی ہے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے ہاں تم دو گے نا ادھر بھی فائدہ ہوگا. اب دیکھو زکوٰۃ رکن ہے، مال اللہ نے دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہی فرما دیتے صرف کہ بھائی تمہارے پاس جب اتنا مال ہو تو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، یہ ہمارا امر ہے، آرڈر ہے، کوئی ثواب وغیرہ نہیں ہے اس پر، تب بھی مومن بندے اس بات پر عمل کرتے کہ حق ہے اللہ کا. یہاں تو دیکھو شان اتنی مہربان شان ہے اللہ کی کہ زکوٰۃ آپ ایک فرض ادا کر رہے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ وعدہ دلا رہا ہے کہ تمہارا مال پاک ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، اور آخرت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے بڑھے گا بھی، اور آخرت کے لحاظ سے ثمرات ہیں، سزا سے بچ جائیں گے. دیکھو جب زکوٰۃ کا حکم نافذ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے میرے محبوب، مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے، غریبوں میں تقسیم کیجئے. جن مالداروں سے آپ زکوٰۃ لے رہی ہیں ان کے مالوں کو پاک کیجئے، بابرکت بنائیے، اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعائے رحمت بھی کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کا دعائے رحمت کرنا ان کے لیے اطمینان قلب کا سبب بنے گا. یہ نبی کو حکم ہوا. زکوٰۃ اس دور میں بھی جن لوگوں نے ہیلا میلا ٹال مٹول کی نا جی، منافق تھے. منافق جو اسلام کی بات کو بوجھ سمجھتا ہے، سمجھ رہے بات، ہیلا ٹال مٹول، ورنہ جو ایمان والے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے جی، بس دینا ہے، یہ کام کرنا ہے. جو منافق ہوتا ہے نا اس کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا نا کہ وہ نماز میں بھی دکھلاوے کے لیے آتے ہیں. قاموا للصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس، لوگ دیکھ لیں گے یہ بھی آئے ہیں نماز کے لیے، یہ بھی آئے ہیں نماز کے لیے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوگی نا یہ فتح، تو پھر اس میں ہمیں وہ حصہ وغیرہ مال غنیمت کا مل جائے. نماز مقصد نہیں. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لحاظ سے اللہ کی رضا سمجھ کے دینی ہے اور خوشی سے دینا ہے. شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ دینے والوں میں سے بنایا ہے. وہ اس کی مرضی ہے، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، اس نے کسی کو غریب بنایا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم. اللہ کی یہ مرضی ہے، کسی کو اس نے مالدار بنایا، کسی کو غریب بنا دیا. داد اورا قابلیت شرط نیس. بعض بہت پڑھے لکھے ذہین و فتین سمجھدار زندگی گزران میں ٹھوکرے کھا رہے ہیں، اور بعض انگوٹھا چھاپ جناب کئی ملازم رکھے ہیں اور تقسیم ہو رہا ہے. ایک عربی شاعر کہتا ہے نا، کم عاقل عاقل آیتہ مذاہب کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ھذا الذی سیر العالم زندیقا. بہت جاہل کہ اتنے بڑے جاہل، اور رب نے ان کو خوب رزق دیا. بعض پڑھے لکھے عقل مند، اتنے بڑے عقل مند کہ زندگی کی معیشت میں وہ لڑکھڑا رہے ہیں. بس یہی وہ چیز ہے جو انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ یہ رزق اللہ کے قبضے میں ہے. بندہ سمجھتا ہے نا کہ میرا کاروبار ہے، فلان ہے، مجھے یہ نہیں، وہ بھی وہ چاہے گا تو آپ کو کاروبار سے فائدہ ہوگا، جب اس نے نہ چاہا تو نہیں ہوگا. یہ اس کے فیصلے ہیں. لہٰذا یہ رکن اسلام ہے. اور اس موقع پر زکوٰۃ کے موضوع پر بات اس لیے کرتا ہوں ہمیشہ کہ عموماً لوگ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں. کوشش تو یہ کی جائے کہ زکوٰۃ آپ اپنی خود نکالیں، اور پھر اس کے بعد
آپ جس کو غریب سمجھتے ہیں، مستحق زکوٰۃ سمجھتے ہیں، جو ہم نے بتایا ہے ان کو زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ نکالنا جس طرح فرض ہے، اسی طرح مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اس میں سوچ و بچار اور مشورہ ساتھیوں سے پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ایک آسان طریقہ ہے، آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، آپ کو ایک بندہ غریب لگتا ہے، آپ کہیں بھئی کسی ساتھی کے پیسے میرے پاس زکوٰۃ کے پڑے ہیں، اگر آپ غریب ہیں تو میں آپ کی مدد کر دوں ان پیسوں سے، وہ ساتھی آپ خود ہی ہیں، لیکن یوں نہ کہیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ عزت نفس کا خیال رکھیں، بھائی کسی ساتھی کے پیسے ہمارے پاس زکوٰۃ کے پڑے ہیں، اگر آپ مستحق زکوٰۃ اور غریب ہیں تو میں آپ کو زکوٰۃ دیتا ہوں، 5 لاکھ کی مالیت نہیں رکھتے ہیں آج کل، تو وہ کہہ دے گا صاف ستھرا کہ میں غریب نہیں ہوں، میں مالدار ہوں یا کچھ کر رہا ہوں وغیرہ اس طریقے سے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا ہے کہ منافق احکام الہیہ، اوامر دینیہ سے جان چراتا ہے منافق، اس کو کہہ نہیں سکتے کہ تو منافق ہے، اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں جو منافقوں والے ہوتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ ہے، وعدہ خلافیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، دھوکے بازاری ہے، اس طریقے سے یہ سب منافقوں والے کام ہیں۔ منافق کو اعمال دینیہ بجا لانا مشکل ہوتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ جس کا ایمان ہوتا ہے اس کو اسلامی کسی حکم کو بجا لانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ وظیفہ رکھے نا، دماغ میں یہ بات رکھے کہ ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے، مالدار گزرے، اور سیم و زر کے ڈھیر، کم ترکو من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم، کتنے ہیں جنہوں نے سیم و زر کے ڈھیر چھوڑے، جمع کرتے رہے یہی چھوڑ گئے۔ کم ترکو من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم، کتنے جنہوں نے سیم و زر کے ڈھیر لگائے لیکن یہی چھوڑ گئے، اکیلا جائے گا۔ اور وہ تو نوشیروان بھی یہ کہہ گیا تھا، ہماری قبر کے دروازے پر یہ لکھ دینا جو آئیں گے کبھی، نوشیروان کی قبر پر جو آئیں گے دیکھ لیں گے جو اتنا بڑا بادشاہ اور مالدار تھا کیا لے کے گیا، لکھا تھا نوشیروان کے در پہ بآب زر کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے۔ اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم سے پہلے بھی اپنی مال و دولت چھوڑ کر چلے گئے، مرنے کے بعد دوستوں کون وارث ایسا ہے جو آپ کے پیچھے آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا؟ خود اپنے ہاتھوں سے جو نیکی کر کے جاؤ گے، رکن اسلام بجا لاؤ گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ مہیا جس کو سب اسباب ملکی و مالی تھے، مہیا جس کو سب اسباب ملکی و مالی تھے، وہ سکندر تھا جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کہاں وہ سکندر یونانی جو اپنی باقیات تلاشیوں کی شکل میں چھوڑ کے گیا، اور کہاں وہ سکندر ذوالقرنین جس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ پوری دنیا پہ اس نے حکمرانی کی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا فَإِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ایک سکندر ذوالقرنین جو ہمارا مواحد اور نیک بندہ تھا پوری دنیا کی حکمرانی عطا کی، اسی نے تو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، لیکن جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جب ایمان
معلومات حاصل کرنے سے، اللہ والوں کی صحبت سے انسان کو اللہ کی معرفت کی جھلک ملتی ہے، اللہ سمجھ میں آتا ہے، پھر اللہ کا ہر حکم بجا لانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ مزاج یار جوں جوں، مزاج یار سے جوں جوں میں شناسا ہوتا جا رہا ہوں۔ مزاج یار، اللہ کے مزاج، مزاج یار سے جوں جوں میں شناسا ہوتا جا رہا ہوں، تو میں تنہا تنہا اور تنہا ہوتا جا رہا ہوں۔ جب اللہ کی معرفت نصیب ہوئی تو بھری مجلس میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے، میں ہوتا ہوں، بھلے ساتھیوں کا پورا جھرمٹ ہوتا ہے لیکن میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے۔ جب اللہ کی معرفت مجھے نصیب ہوئی تو میں اپنے آپ کو تنہا تنہا اور تنہا سمجھتا ہوں۔ جب اللہ مل جائے، جب اللہ کی معرفت ملے، نبی کی محبت ملے، زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، ابو بکر جیسے لوگ تو سارا مال و متاع اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ دوستو بات یہ ہے، رکن اسلام ہے اور خوشی سے ادا کرنی ہے، اپنے علماء سے مسائل پوچھیں۔ آخر میں ایک بات سمجھانی ہے، وہ ہم نے پوری مسجد جو الحمدللہ اللہ نے بنوائی، آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، ہم کام کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ 74 فوٹو صف ہے مسجد کی، تو 37 مصلے بنتے ہیں، 2 فٹ پر بندہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک مصلے کے پیسے دے دو۔ یہ نہیں ہے مطلب کہ ہر بندہ اپنا اپنا مصلح الگ خریدے گا، تو ادھر ہی آ کے تو ٹکڑے 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 مسجد میں مصلے بچھائے جائیں گے، نہیں، صف لمبی ہوگی، ایک ہی صف ہوگی۔ وہ آسانی کے لیے انتظامی لحاظ سے یہ بات کی جاتی ہے، کیونکہ سب نظامی سفید پوشی سے چل رہا ہے، سچی بات ہے۔ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں، خدا رسول کو یاد کرتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح ہی سفید پوشی ہوتے ہیں۔ کسی کی تنخواہ لاکھ روپے بھی ہے تو گزارا ہی کر رہا ہے، تو اس لیے ہم نے تقسیم کیا تھا کہ 2 فٹ کے پیسے بندہ دے دے، 2 مل کر دے دے۔ تقریباً 173 کے لگ بھگ جائے نمازیں ہو چکی ہیں۔ یہ اس لیے تھا، یہ پوری صافی بچے گی، اور ہم اپنی شرط شرائط کے لحاظ سے پورا کوشش کر رہے ہیں، انسان کی جہاں تک بس ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور زکوٰۃ کے موضوع پر ہم نے جو بات کی ہے، انشاءاللہ رمضان میں بھی بات ہوگی کہ یہاں پر بھی مسافر اور غریب طلباء کا رہائش بھی ہے، تعلیم و تدریس بھی ہے، یہاں بھی زکوٰۃ جمع کرائیں، اور جہاں جہاں کہیں آپ کا ہے غریب، اور تحقیق آپ کے ذمہ ہے کہ غریب ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔